السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے نماز کے بارے میں۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ آج ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو جب تک ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ نماز میں کون کون سی چیز فرض ہے تو تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہم اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے جب تک ہمیں اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ نماز میں کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے اور آگے لوگوں تک بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگ دیکھیں اور اس کا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو چلے بات کرتے ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے فرائض 7 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنا۔ اب اللہ اکبر کہتے وقت یہ اسکرین پر آپ دیکھ لیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے قبلے کی طرف کرنا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں، انگلیاں جو ہیں، ان کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سیدھا بالکل۔ مٹھی بند بھی نہیں کرنی، ہاتھ کو نیچے بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر اس طرح اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ ایک نماز کا فرض مکمل ہو گیا۔ دوسرا فرض یہ ہے قیام یعنی کہ کھڑا ہونا۔ اب نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہونا ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3، قرات یعنی کہ نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، پڑھنے کو قرات کہا جاتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ رب العالمین اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملاتے ہیں تو یہ قرات کرنا فرض ہے۔ مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے نماز کے اندر، قرات کرنا۔ اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر الحمدللہ رب العالمین بس یہ مکمل پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت نہیں ملانی۔ یہ مکمل سورت فاتحہ پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ رکوع کرنا۔ نماز کے اندر رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے، اور رکوع کی حالت یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب رکوع کریں گے تو بالکل ہماری کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ اگر بندہ جب رکوع کرے اس کے کمر پر ایک گلاس پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ پانی نیچے نہ گرے، یعنی کہ اگر کمر سیدھی ہوگی تو پانی نیچے نہیں گرے گا، اور اگر کمر سیدھی نہ ہوئی تو پھر پانی اوپر ٹھہرے گا نہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اور نمبر 5، سجود یعنی کہ نماز کے اندر ہم جو 2 سجدے کرتے ہیں ہر رکعت کے اندر، یہ سجدہ کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے بغیر بھی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور نمبر 6، قعدہ اخیرہ یعنی کہ آخری مرتبہ اتحیات میں بیٹھنا اور اتحیات پڑھنا یہ فرض ہے۔ بیٹھنا یہ فرض ہے۔ 4 رکعت والی نماز کے اندر پہلی مرتبہ اتحیات میں بیٹھنا یہ واجب ہے، اور دوسری مرتبہ جس طرح ظہر، عصر اور عشاء ہو گئی، یہ 4 فرض ہوتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے اور دوسری مرتبہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ خروج بسنعہ یعنی کہ اپنی مرضی کے ساتھ سلام پھیر کر نماز سے خارج ہو جانا۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں دونوں طرف لفظ السلام یہ کہنا فرض ہیں۔ جب نماز مکمل کر لیں تو اس کے ساتھ پھر سلام پھیرا جائے گا دونوں طرف، تو اب یہ 7 فرض مکمل ہو گئے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز رہ گئی یا اس کی ادائیگی مکمل نہ ہوئی تو پھر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور نماز مکمل کرنا یہ طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر چوری نہ کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نماز میں چوری کیسی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے رکوع اور سجود ارکان نماز مکمل نہیں کرے گا تو وہ بندہ نماز کا چور ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اپنے رب کے بارگاہ میں رب کے حضور کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ رب ہمیں دیکھتا ہے، نماز کے اندر ہم اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو اس سے نماز کو اچھے طریقے سے ادائیگی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔